نیور بی سیٹسفائڈ کہ ہمارے گناہ بالکل ہی معاف ہو گئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کانسٹنٹلی کرنی چاہیے, کیونکہ وما ربک نسیہ, رب بھولتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مصیبت اگر ہمارے پہ آتی ہے تو اس کو اپنے پاس سے ریلیٹ نہ کریں, یا کسی اور پہ اسپیشلی کہ ہاں دیکھو اس نے ایسا کیا تھا. تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مصیبت آفت پریشانی آتی بھی ہے تو وہ جان لیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آ رہی ہے. بالکل, کیونکہ جس انبیاء پہ آئی تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھا نا, جس سبحان اللہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن میں تھا کہ جب فرعون پہ عذاب آیا خون کا اور مینڈکوں کا اور لائس کا, جوؤں کا, اور کس کس طرح کے لوکسٹس کا عذاب آیا, ایکسپائزی عذاب آئے, تو وہ موسیٰ سے کہتے تھے کہ اس کو پلیز ڈال دیجئے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ اللہ سے دعا کرتے اور وہ ٹل جاتا, تو پھر وہ اپنی بغاوتیں پڑ جاتے. سبحان اللہ, جب وہ دوبارہ عذاب آتا تو وہ اپنے اعمال کی بجائے موسیٰ پہ بلیم کرتے ہیں کہ دیکھو نا یہ موسیٰ ہمارے بیچ میں ہے نا, تو یہ نحوست, نعوذ باللہ, نحوست اس کی طرف سے ہے. تو میں آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں. تو جان لیں کہ کسی اور پہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فلاں اس کے عمل, دیکھو نا اس نے کوئی لازمی گناہ کیے ہوں گے کہ اللہ نے اس کی اولاد چھین لی. یہ مسلم کے ٹریٹ نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, جب انبیاء پہ اتنے پرابلمز آئیں, انبیاء کی اولاد چلے گی ایکس وائی زی, تو ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے انہیں کون سے گناہ ہیں, تو معصوم ہے. اسی طرح سے کسی اور کے بارے میں تو کبھی بھی نہ سوچیں. ہاں, اپنے بارے میں ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے, اور جو بھی آزمائش مصیبت آ جائے, ڈونٹ تھنک آف اٹس کارما اور سم تھنگ ایلس, تھنک کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہ یہ مصیبت اور آفتیں نہ ہوتی نا تو وی وڈ ارائیو آن دا ڈے آف ججمنٹ بینکرپٹ. ہم کیا دن کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس. یہ مصیبتیں ہی ہیں کہ انسان کے تھوڑے بہت درجات بلند کرتی ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے نا, تو ایک یہ فیلنگ, یہ گمان بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو گئے. اچھا گمان, اور یہ اچھا گمان انسان کو تھوڑا سا خوشی والا احساس بھی دلاتا ہے. اینڈ وہ ایک اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے نا, ایک محبت والا, وہ بڑھتا ہے. بیکاز وین یو سی دا اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ ناموں میں, جیسے ایون رحمان اور رحیم, ہم اکثر لوگ بڑا کامنلی اس کو مرسیفل اس طرح کرتے ہیں, بٹ یہ واقعی بہت میجر نام ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع قرآن میں ان کا ذکر کیا پہلے, اور یہ ہماری نا ایکچولی میں یقین اس چیز کا ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. اگر میں واقعی انسانوں والے کام کرتا ہوں اور غلطیوں پہ توبہ بار بار کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمان رہے گا. ان کی فریکوینسی آپ قرآن میں دیکھیں, ایک تو یہ ملٹیپل ٹائمز آتے ہیں قرآن میں, پھر ایوری سورہ سٹارٹس ود ناٹ الوہاب القہار یا اینی ادر نیمز, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایون سبحان اللہ سورہ فاتحہ برو starts with الرحمن الرحیم. آپ نے سٹارٹ بھی دو تو ریپیٹ کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. So do we know of any name اللہ تعالیٰ کا جس میں ہو کہ he is the most angry, he is the punisher, یا وہ بہت زیادہ ظالم, اور جو نعوذ باللہ سے کوئی نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی نہیں کیا ایسا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے. ایون نہیں, یہ دونوں کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں تو صحیح, لیکن he didn't introduce himself. ہاں, اس قرآن میں اور احادیث میں کہ مجھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے جو نام ہے نا, so he never introduced himself. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اوورویلم. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا نا, انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلته بینکم محرما. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا ڈیٹ رکھتے نہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک ایسا بندہ ہے, ہی از ناٹ اے بلیور, لیکن وہ اپنی زندگی میں چیریٹی بھی کرتا ہے, اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں کچھ نہ ملے, لیکن اس کی جو حسنات ہیں, جو اس نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس زندگی میں ہی دے دے. بٹ دس پرسن ہی ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ان دی ہیئر آفٹر. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور there is a beautiful ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اچھا, اس کے آگے سبحان اللہ آیت کیا کہتی ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جب اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے جب اٹھایا جائے گا, یہ کیا کہے گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ اللہ آپ نے مجھے نابینا بنا کر اٹھایا ہے, حالانکہ I had a good vision, میں تو دیکھتا تھا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی, نشانی آئی تھی, لیکن تو نے ان نشانیوں کو بھلا دیا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. تو ابن القیم کہتے ہیں
کہ this person he was spiritually blind when he was in this dunya. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن فزیکلی بھی بلائنڈ کر دیا. تو there is الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ پھر جزا بھی دیتے ہیں. ایون آپ دیکھتے نہیں ہیں سبحان اللہ جو تکبر کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن وہ چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے. جس طرح کا ایکشن جنہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا تھا وہ بالکل وہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ سر کے بل کھڑے ہوں گے. لیکن یہ تو اگین we're talking about آخرہ نا, حالانکہ کانسیپٹ جو تھا وہ اس دنیا کے مطابق, اور دنیا میں بھی برے نتائج ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ ایگزیکٹلی اپنے جو ہمارا شر ہے اس کے جو برے نتائج ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, رائٹ. برو اس میں پتہ کیا دیکھیں, سم ٹائمز یو لرن دا ہارڈ وے. بندہ توبہ کر لیتا ہے لیکن وہ بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک شیخ ہیں, انہوں نے ایک واقعہ نریٹ کیا. دیر واز دس لیڈی, ان کے جو ہسبینڈ تھے نارمل زندگی گزر رہی ہے, اور انہی کے فلیٹ میں جو اس بندے کے جو امپلائی تھے وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے, رائٹ, اور ان کا آفس بھی اسی بلڈنگ کے اندر ہی تھا. واٹ ہیپن, یہ جو سسٹر ہیں شی یوز ٹو سے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ایز سچ وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے تھے, آئی یوز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, اور اس قسم کی باتیں نا. ہوا کیا کہ یہ جو امپلائی ہیں نا وہ اور ان کی فیملی, ان کی وائف, وہ زیادہ آنا جانا شروع کر دیا گھر میں. جب آنا جانا شروع ہوا وہ پرائیویسی تھوڑی سی بریچ ہوئی, ہلا گلا, ہنسی مذاق, حیا کا پہلو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. دس لیڈی از سیئنگ کہ میری اٹریکشن تھوڑی سی بڑھ گئی ان کے امپلائی کے ساتھ جب چٹ چیٹ ہوئی اور یہ وہ. اینڈ آفٹر فیو ڈیز آئی تھاٹ ہی ہیز دا سملر فیلنگس اباؤٹ می. پھر ہوا کیا کہ بات آگے بڑھی, واٹس ایپ, ٹیکسٹ میسیجز, بات چیت چلنا شروع ہوئی. اینڈ ون ڈے کوئنسیڈنٹلی جو امپلائی تھا اس کی وائف نے دیکھ لیا کہ یہ میسیجز چل رہے ہیں. تو وہ رات کے 2 بجے ہوئے تھے, وہ آئی, اس نے دروازہ کھٹکایا, یہ کیا ہے, واٹ از دس, اور یہ وہ ایسا کر کے نا. تو اس کے بعد جو یہ آنر تھا یہ عورت کا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک مسئلہ مسائل چل رہے تھے. تو پھر ایونچولی اس جو ہے بہن نے کیا کیا, کہتے ہیں کہ جی اب ہم نہیں رہ سکتے, وی ہیو ٹو ڈپارٹ, اور یہ وہ ساری چیزیں. ہسبینڈ کہتا رہا کہ دیکھیں فار دی بیٹرمنٹ آف آر چلڈرن ہم اس کو ذرا کر لیتے ہیں, ذرا اس کو مینڈ کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ جو ہے ہم لوگ اب اس ریلیشن کو کنٹینیو کریں. بٹ تھنگس ڈیڈنٹ ورک آؤٹ اینڈ دے ڈائیورسڈ. اب یہ شی از اے اسٹوری ٹیلر, یہ بتا رہی ہیں کہ جب میں نے ڈائیورس لی تو اس کے بعد آئی واز ان اے میزریبل کنڈیشن, یعنی شیطان کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہوئی. مائی ہسبینڈ آفٹر آل ہی واز مائی ہسبینڈ, الحمد للہ ہی یوز ٹو ٹیک کیئر, اور بچے بھی جو ہے ان کا بھی سلسلہ نہیں چل پایا. کچھ ہی عرصے بعد شی سیز کہ جو وہ دوسرے امپلائی اور وہ جو اس کی جو وائف تھی ان کی بھی آپس میں تو میں ہو گئی, اینڈ دے آلسو ڈائیورسڈ. ناؤ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو غلط کام کرتے ہیں نا, آپ توبہ ہو سکتا ہے جب وہ کام ہو جائے تب آپ توبہ کر لیں, لیکن دا ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. ڈائیورس ہو چکی ہے, بچوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز اے وائز پرسن, ہم لوگ ایسی سچویشن کو ارائز ہونے نہ دیں. پہلے ہی وی ہیو ٹو ہمبل آور سیلف ڈاؤن, یا اللہ آئی ایم ویک, آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ آئی ایکسیپٹ. مثال کے طور پہ کوئی بھی کلیمٹی آ جاتی ہے, آفٹر آل دس از دنیا, کلیمٹی آنی ہی آنی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس پہ راضی رہنا, مشکلات آ جائیں الحمدللہ علی کل حال صبر کر لے بندہ, اور اگر کوئی گڈ ٹائمز آ جائیں شکر کرے بندہ, اور دونوں میں اس کے لیے فائدہ ہے.